یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بحران کی ایک بنیادی وجہ شوگر ایکسپورٹ ہے. جو دستاویزات رپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ملی اور 6 دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی. وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی. ای سی سی کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اور ای سی سی نے سفارش کس کی پہ کی؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کی گزارش پہ. منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کامرس نے 28 ستمبر 2018 کو یہ سفارش کی کہ 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے. یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی اس بات کو اپروو کرتی ہے. وہ کاغذ صفحہ نمبر 321 پر اویلیبل ہے. اور 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف کامرس ایک اور سمری موو کرتی ہے جس کے اندر 10 لاکھ سے ایکسپورٹ کوانٹٹی بڑھا کے 11 لاکھ کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے. 2 ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. اور فریٹ سبسڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے. یہ جو سمری تھی اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر 322 پر اویلیبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. 3 دسمبر یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے. 4 دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور 4 دسمبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے. اور 6 دسمبر کو وفاقی کابینہ بھی اس بات کو اپروو کر لیتی ہے. یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں شوگر کمیشن خود اپنی رپورٹ میں پیرا نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شارٹیج ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لیا اور پروفٹس کمائے. ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو, عزت مآب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا. ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ 700 صفحوں پر مشتمل ہے, اس رپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایڈوائزر آن کامرس ہیں, لیکن منسٹر آن کامرس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. تو کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاقی حکومت یا شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں انوالوڈ ہے. اور یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس خود کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے. شہزاد اکبر صاحب نے ہفتے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سندھ حکومت کے جتنے بھی سوالات تھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا. کسی کا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کیوں سندھ حکومت کا میں جواب دوں. لیکن ہاں انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے.
انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی, وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی, بلکہ وزیر اعظم نے صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور اسی جملے میں آگے وہ تصحیح کر گئے اپنی کہ وہ وزیر اعظم نہیں, وہ ای سی سی نے کی. لیکن وہ کہہ گئے جو ہمارا مطالبہ تھا, اعتراف کر گئے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور رپورٹ میں خود کمیشن پیج نمبر 71 پیرا نمبر 233 پر کہتا ہے the decision to export sugar was followed by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ایک وجہ ہے, دستاویزات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اور معاون خصوصی برائے احتساب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. لیکن وہ قانون سے بالا تر ہیں, ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا, ان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں, ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اب پچھلی پریس کانفرنس میں جو چیزیں میں چھوڑ گیا تھا, اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. چونکہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ہفتے کو اور اپنی باقی پریس کانفرنسز میں کہا, شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ تمام لوگ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے, ان سے ہم ماضی کا حساب لیں گے. ہم سے پوچھ رہے ہیں, پنجاب حکومت سے پوچھ رہے ہیں 3 ارب کی سبسڈی کے بارے میں, جو انہوں نے ماضی میں 26 ارب کی سبسڈی دی ہے, جو 26 ارب کا انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے قومی خزانے کو, اس کا ہم ان سے حساب لیں گے. آج میں آپ کے سامنے اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا, جس میں خود شوگر انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان 11 ماہ میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 40.5 ارب روپے 40.5 بلین روپیز لوگوں نے کمائے. 40.5 بلین روپیز کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو, 22 کروڑ عوام کو ٹیکہ لگائے یہ 11 ماہ میں. وہ الزام تراشی کی سیاست میں کہتے ہیں یار ہم سے 3 ارب کا سوال نہ پوچھو, ہم تم سے 26 ارب کا سوال پوچھیں گے. اور 26 ارب جو کہ 7-8 سال میں سبسڈی دی گئی. کیوں سبسڈی دی گئی؟ کہ ہم ایک ایگرو بیسڈ اکانومی, ہمیں اپنے فارمر کا خیال ہے, فارمر کے لیے وہ سبسڈی دی گئی. لیکن میں آپ کو اس رپورٹ کے اندر سے ایک پورشن پڑھ کے سناؤں گا جو کہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ صرف 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے لوگوں نے کمائے ہیں. کیوں کمائے؟ کہ شوگر, چینی کی شارٹیج ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے منافع کمایا. یہ بات شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 72 پیج نمبر 72 پیراگراف نمبر 236 236 پر کمیشن نے خود بیان کیا. یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ کمیشن کہہ رہا ہے. پڑھ دیتا ہوں میں. دی ایکسپورٹرز آف شوگر, کون ایکسپورٹرز آف شوگر؟ کس نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی؟ خان صاحب. ایکسپورٹرز آف شوگر گینڈ بینیفٹ ان 2 ways. فرسٹلی they were able to gain subsidy. سبسڈی کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے. اینڈ سیکنڈلی they made profit from the increasing sugar prices in the local market. There was no shortage of sugar in the market, but still the price increased from rupees 55 per kg in December 2018 to rupees 71.44 per kg in June 2019, although the GST increase was implemented from 1st July 2019. In the same period, یہ بڑا اہم ہے. In the same period, the ex-mill price increased from rupees 51.64 kg in December 2018 to rupees 67.42. یعنی کہ 51 روپے سے بڑھ کے 67.42 پیسے تک وہ انکریز ہوتی ہے. The mills were making reasonable profits
at the ex-mill price of rupees 51.64 per kg in December 2018. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.57 billion as shown in the table below. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ وفاقی حکومت کا قائم کردہ کمیشن کہہ رہا ہے. ہم کیا گزارش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتائیں, لوگوں کو حقائق بتائیں. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں ویلکم کیا تھا وزیر اعظم کے اس فیصلے کو کہ چینی کا کمیشن بنا کے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا. لیکن اگر چینی کمیشن بنانے کا مقصد چینی کی قیمتوں کو سٹیبلائز کرنا نہیں تھا, اگر چینی میں جن لوگوں نے منافع کمایا وہ لوگ نہیں تھا, ان کو بچانا تھا اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو الزام تراشی کی نظر کرنا تھا, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس نے اس کا پرپس سرو نہیں کیا. میں پچھلی ہفتے جب پریس کانفرنس کر رہا تھا تو میں نے کہا جی 80 روپے کلو اس وقت چینی ہے. مجھے ایک سینئر صحافی کا لاہور سے فون آیا پریس کانفرنس کے بعد کہ مرتضیٰ صاحب یو آر مسٹیکن, 90 روپے کلو ہے لاہور میں اس وقت چینی. 51 روپے سے ریٹ بڑھ کے 90 روپے تک لے گئے. 51 سے 67 روپے تک جو انکریز ہوا اس کے بارے میں کمیشن خود کہتا ہے 40.5 ارب روپے کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوا. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کے بارے میں کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں کرتے ہیں. اب میں آپ کو آتا ہوں سبسڈی والے معاملے پہ. یہ چیز تو بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ سندھ حکومت نے سبسڈی آخری بار دسمبر 2017 میں دی تھی. سال 2018 میں, سال 2019 میں, سال 2020 میں سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. چونکہ ہم نے سبسڈی نہیں دی, ہم اس کمیشن کے دائرہ کار میں نہیں آتے, اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیشن کے سامنے اپیئر ہونے سے معذرت کی, ان رائٹنگ معذرت کی. وہ دستاویزات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بیکاز ایک چیمپئن وفاقی وزیر نے کہا, مراد سعید نے کہا کہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ ان کو نوٹس گیا تھا. وہ بابا نوٹس گیا تھا, نوٹس کا جواب بھی تو پڑھ لو. میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کا نوٹس وزیر اعلیٰ سندھ کو 11 مئی 2020 کو آیا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, ہم کچھ نہیں چھپاتے. 11 مئی 2020 کو وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس آیا کہ آپ 13 تاریخ کو کمیشن کے سامنے اپیئر ہوں. 12 مئی کو سندھ حکومت نے جواب دیا اس کا کہ ہم آپ کے ٹی او آرز کے ایمبٹ میں نہیں آتے, اس لیے قانونی اعتبار سے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے روح کے اعتبار سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی اے نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, 13 تاریخ کو خط لکھا کہ نہیں آپ 14 تاریخ کو آئیے. ہم نے 13 تاریخ کو پھر جواب دیا اور مفصل جواب دیا کہ کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی چیمپئن وفاقی وزیر جس کا ایک ہی کام ہے نعرے لگانا, بڑے بڑے اعلانات کر دینا, دوسرا کام مجھے نہیں پتا, تو میں ان کو کہوں گا تھوڑے حقائق دیکھ لیا کریں, اس کے بعد اگر پریس کانفرنس کریں, اس کے بعد اگر ٹویٹ کریں گے تو کم شرمندگی آپ کو ہوگی. لیکن اب میں آتا ہوں پنجاب حکومت کے کردار کے اوپر. یہ کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت نے سبسڈی نہیں دی. وہ سبسڈی کیوں نہیں دی؟ وہ سبسڈی اس لیے نہیں دی کہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ بھی کاغذات میں آپ کو دکھا دوں گا. ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی, تو اب ان کو لوگوں کو oblige تو کرنا تھا, لوگوں کا خیال تو رکھنا تھا, جنہوں نے حکومت بنوائی, ان کی اپنا جہاز دیا, سب کچھ دیا. تو انہوں نے کہا کیسے oblige کریں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں
صوبائی حکومتوں کے تھرو کر دیں. سندھ حکومت منع کر چکی تھی تو کنٹرول تو پنجاب حکومت پہ تھا, بوزدار صاحب کے اوپر تھا. تب انہوں نے کیا کیا, یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت رپورٹ ہے یہ. اس رپورٹ میں لکھا ہے, ذرا میں تاریخ دہراتا ہوں ذرا. 3 تاریخ کو سمری موو ہوتی ہے منسٹری آف کامرس کی, 4 تاریخ کو ای سی سی اپروو کرتا ہے اس کو, ای سی سی کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں جاتا ہے 6 تاریخ کو, اور 6 تاریخ کو وفاقی کابینہ اس کو منظور کرتی. پنجاب حکومت ماشاءاللہ وفاقی کابینہ کی ریٹیفیکیشن سے پہلے 6 تاریخ کو فیصلہ کر چکی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہ سبسڈی دے دیں 3 ارب روپے کی. یہ اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. صفحہ نمبر 74 پیراگراف نمبر 247 247. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو کہ کمیشن نے پنجاب حکومت کے بارے میں یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہے. The commission also found that in principle decision taken on 6 December 2018 was made even before the decision of ECC meeting held on 4th December had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial cabinet dated 29 December 2018, the Secretary Food briefed the cabinet that the provision of subsidy on the export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6th December 2018 in light of the verbal information of the decisions of ECC dated 4/12/2018. ماشاءاللہ حکومتیں وربل انفارمیشن پہ چل رہی ہیں. پنجاب حکومت نے 6 تاریخ کو فیصلہ کیا, آفیشلی اس کو کنوے نہیں کیا گیا, وربلی کنوے کیا گیا. کون وربلی کنوے کر رہا ہے, کون, یہ سوال ہے. اور جب کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب سے سوال پوچھا اس 6 دسمبر کی میٹنگ کے بارے میں, تو بوزدار صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی اسی کمیشن کی رپورٹ پیراگراف نمبر 246 پہ لکھا ہے کہ سی ایم پنجاب سٹیٹڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ریمبر دس میٹنگ ایٹ آل. یہ میں واضح کرنا چاہوں گا, اس میں ایک چیز, ان کے لیڈران آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں الزامات کر کے لگا کے چلے جاتے ہیں. میں کسی چیز پر الزام نہیں لگا رہا, میں سوال کھڑے کر رہا ہوں, وہ سوال جو کہ کمیشن نے دستاویزات کے تھرو شو کیا ہے, لیکن سوال کا جواب کوئی نہیں ہے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. سبسڈی, سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے دی. پنجاب حکومت نے کس طریقے سے دی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے میٹنگ کا ذکر نہیں ہے.